آج کے درس میں انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا، اور آج کے درس میں کفر کے متعلق انشاءاللہ درس ہوگا کہ کفر کے معنی کیا ہے، کفر کے اقسام کیا ہے، اور کفر کے اعمال کیا ہے اور اسباب کیا ہے، انسان کس طرح کافر بنتا ہے اور کفر کے اسباب کیا ہے، اور پھر کفر اصغر اور اکبر کے درمیان کیا فرق ہے، یہ بھی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ تقریباً چند درس پہلے ذکر ایمان کے متعلق بات ہوئی تھی، اور بتایا گیا کہ ایمان کے مطلب یہ کہ انسان اپنے زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے افعال سے اللہ سبحانہ و تعالی پر یقین کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لائے۔ اور ایمان کے خلاف تین اہم باتیں ہیں، ایک شرک ہے جس کا متعلق پچھلے درس میں بات ہو گئی ہے، اور ایک کفر ہے جو آج انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور ایک نفاق ہے جو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے متعلق بات ہوگی۔ کفر کے معنی کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہے، اور بہت سارے مسائل انشاءاللہ آج ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے مسئلہ یہی ہے کفر۔ ہم لوگ عموماً قرآن مجید میں اگر پڑھیں گے تو اکثر اللہ سبحانہ و تعالی مومن لقب دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کافر کہا ہے، کافرین، کفر اور یکفر، اس طرح کے الفاظ استعمال اشتقاق کفر کے لیا گیا ہے۔ کفر اصل کس کو کہتے ہیں؟ کفر عربی میں اصل تغطیہ اور سطر سے ہے، یعنی انگلش میں جو کور لیا جاتا ہے یہ اصل عربی لفظ ہے، کیونکہ کفرا یعنی یغطی، اصل یہی مطلب ہے کہ انسان جب کافر ہوتا ہے تو یہ جو ایمان اور توحید جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے دل میں رکھا ہے وہ کافر کیا کر دیتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے، اس کو ڈھک دیتا ہے کفر کے ڈھکن سے اور کفر کے غلاف سے ایمان پر چڑھا، یعنی کفر کے غلاف ایمان پر چڑھا دیتا ہے، تو اس لیے اسی کو کفر کہا گیا ہے۔ تو کافر کو کافر کہا گیا کیونکہ وہ ایمان جو اس کے دل میں ہے، جو فطرت ہے، وہ ختم کر دیتا ہے اور اس کے جگہ میں اس کے خلاف بات لاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان نہیں لاتا۔ یہ اصل لغوی معنی ہے۔ شرعی مطلب علماء کہتے ہیں الکفر ضد الایمان، کفر یعنی ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان ایک بات ایمان اور اس کے بالکل اپوزٹ یعنی الگ الٹا کیا ہے، کفر ہے۔ اور یہ کیا ہے، چاہے وہ کفر انسان تکذیب کرے اسی کو بھی کفر کہتے ہیں، اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو اس کو بھی کفر کہا گیا ہے، کوئی شک کرتا ہے تو وہ بھی کفر اس کو کہا گیا ہے۔ تو اس لیے ہر قسم کے کفر سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو کفر اصل شرعی مطلب میں یہ ہے کہ ایمان کے خلاف، ایمان کو ختم کرنا، ایمان کو ڈھکنا، ایمان کے خلاف کے کوئی عمل کرنا، اسی کو کفر کہتے ہیں۔ ضرور ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں کافر ہوں یا میں غیر مسلم ہوں، نہیں، انسان کافر ہوتا ہے ایک جب وہ خود کہتا کہ میں اسلام پہ نہیں ہوں۔ یعنی ایک انسان یہودی سے آپ پوچھو کہ آپ مسلم ہو، کہتے نہیں میں مسلم نہیں ہوں، تو کیا مطلب کیا ہے؟ آج کے زمانے میں وہ کافر ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تو لوگ مومن تھے، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نصارہ مومن تھے، لیکن آج کل کے زمانے میں سب کو اسلام لانا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ اسلام مسلمان نہیں ہے تو یقیناً یعنی اس کا مطلب کیا ہے، وہ کافر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے اور اس کو ہم لوگ مومن کہیں۔ آج کل افسوس کے بعد کچھ مسلمان ہیں جو اس طرح کہتے ہیں، کہتے یار کافر، وہ عیسائی اپنے دین میں تو مومن ہے، اسی لیے اس کو کافر کہنا مناسب نہیں ہے۔ پیچھے بیٹھے تو اسی لیے یہ غلط ہے، بلکہ کیا ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ ایمان کے خلاف اگر کوئی دین کے اعلان کرتا تو وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات، دوسرے طریقہ یہ ہے، پیچھے بیٹھو یا پیچھے جاؤ، کھیلو مت، سب درس میں سننا ہے، مت کھیلو، کھیلنے کی جگہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفر کی جو دوسرا طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اگرچہ مسلمان کہتا ہے لیکن وہ صراحت کفر کے کوئی عمل کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن وہ آتا ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ اسلام سے خارج ہے، ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، تو وہ کفر کی بات اس نے کی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن قرآن کو کچلتا ہے تو کیسے کہیں کہ وہ مسلمان؟ تو وہ کہتا ہے مسلمان لیکن فعل کافروں کے کرتا ہے اور اس پر حجت قائم ہوتی تو اس لیے کافر ہوتا ہے۔ تو دو طریقہ ہے، یا تو اعلان کرے کہ وہ مسلمان نہیں ہے یا تو اعلان نہ کرے لیکن شرائط اعمال وہ اس طرح کرتا ہے جو کافروں کا عمل ہے۔ یہ اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ کفر بہت ہی خطرناک عمل ہے، انسان کو ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی انسان یہ کبھی نہ کہے کہ میرا ایمان ماشاءاللہ مضبوط ہے،
انسان کو ہمیشہ کفر سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، امام المؤمنین، متقین، پرہیزگار، صالح، نیک ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے ایمان پر یعنی باقی رکھ، میرا ایمان مضبوط رکھ. تو اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان الحمدللہ مضبوط ہے، کفر پہ نہیں جائیں گے، تو یہ غلط ہے. انسان یہ کہے کہ ہاں انشاءاللہ میں نہیں کروں گا اور اللہ کی توفیق سے، لیکن ایک خوف رکھنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کی آیت سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم نے یہ بھی دعا کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. حضرت ابراہیم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اور میرے اولاد کو اصنام کی عبادت سے بچا. علماء کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم جو موحدین توحید والوں کے امام ہے وہ اس چیز کی دعا کرتے تو ہم لوگ کو تو اور کرنا چاہیے. تو اس لیے انسان یہ کوشش کرے کہ وہ کفر سے بچے، کفر کے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تاکہ وہ اس میں نہ پھسے. تو کفر سے ہر حال میں بچنا چاہیے. کیوں؟ کفر کرنے والے شخص کافر ہو جاتا ہے، اور کافر انسان اللہ کے نزدیک محبوب نہیں. اللہ فرماتے واللہ لا يحب الکافرین، اور اللہ سبحانہ و تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. کفر کے عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ولا يرضى لعباده الكفر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کفر بندوں کے لیے کبھی اس پر راضی نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ انسان اگر خدا نخواستہ کوئی کفریہ کام کرنا چاہتا ہے چاہے غصے میں یا خوشی میں، تو یہ سوچ لے کہ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی کرتا ہے کفر کے عمل کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے تو اللہ کا مبغوض ہوتا ہے اور کافر کبھی جنت داخل نہیں ہوگا. اس لیے انسان ہمیشہ کفر سے اپنے آپ کو بچائے اور اس سے خوف رکھنا چاہیے. یعنی مومن اس طرح، جیسا کہ میں کہتا مثال دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ کے پاس پیسہ ہے یا سونا ہے یا زیادہ رقم ہے اور ایسے شہر سے گزر رہا ہے جہاں چور لوگ ہوتے ہیں، تو کس طرح وہ پیسے کو بچائے گا؟ اس طرح بچائے گا کہ جہاں سے بھی آواز سنے گا فوراً مڑ کے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، یہ تو میرا پیسہ لینے والا ہے کہ نہیں. اسی طرح اس سے زیادہ انسان کو اپنے ایمان پر خوف رکھنا چاہیے. انسان آج کل لوگ خوف نہیں کرتے ہیں. دین کے مسئلے پہ کوئی بھی فتویٰ دے دیتا ہے، انسان کہتا کرو، کیا حرج ہے؟ نہیں جانتا کہ اس کے کیا، اور کوئی بھی بات زبان پہ آتی کہہ دیتا ہے، کوئی بھی کچھ سکھا دیتا ہے، کر لیتا ہے. غلط ہے. دین اس طرح ہے، سونا اور جواہرات اور بلکہ اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس لیے انسان کسی بھی طریقے سے کفر کا عمل بالکل نہ کرے، الا کہ اگر وہ مجبوری پہ ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ مجبوری پہ اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر اس پر بھی انسان صبر کرے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ کفر کے انواع کیا ہے. کفر کے دو قسم ہیں، ایک کفر اصغر ہے اور ایک کفر اکبر ہے. کفر اصغر سے انسان اسلام سے خارج انسان نہیں ہوتا ہے، اور کفر اکبر سے انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اور مزید وضاحت انشاءاللہ ابھی کچھ دیر بعد ذکر کریں گے. ایک مسئلہ یہ کہ شرک اور کفر میں کیا فرق ہے. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ شرک اور کفر میں کیا فرق ہے، دونوں ایک چیز ہے؟ نہیں، کفر اور شرک دونوں ایک چیز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، کفر کے دائرہ اور وسیع ہے. یعنی کفر کے اسباب کئی ایک ہے اور شرک کے اسباب صرف ایک ہی ہے. شرک کا مطلب پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ انسان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، کسی کو پارٹنر بناتا ہے. جیسا کہ کوئی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اور غوث اعظم کے لیے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں اس کے لیے بھی سجدہ کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے اور بابا پیر کے لیے بھی کرتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفر. یہ شرک ہے، اور شرک بھی کفر کے ایک قسم ہے. یعنی جو شرک کرتا ہے یعنی وہ کفر بھی کر رہا ہے، اور ضروری نہیں کہ جو کفر کر رہا ہے وہ شرک کرتا ہے. بہت سے اعمال اس طرح انسان کافر ہوتا ہے لیکن وہ مشرک نہیں ہوتا ہے. یہ مثال دیتا ہے، اگر کوئی انسان جیسے کہ کمیونسٹ و مذہب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ہم لوگ کبھی یقین نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین کو چلانے والا کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے، بلکہ آسمان اور زمین خود بخود چلتی ہے، میں کسی کو پوجا نہیں کرتا ہوں. تو یہ بندہ مشرک ہے؟ مشرک نہیں، یہ کافر ہے. کافر یعنی وہ شرک نہیں کی لیکن کفر کی ہے. اسی طرح جو قرآن کو گالی دیتا ہے، قرآن پر مذاق اڑاتا ہے، اللہ پر مذاق اڑاتا ہے، اس نے شرک نہیں کی، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنایا، لیکن اس نے کفر کے کام کیے. تو شرک اور کفر دونوں کا انجام ایک ہے، لیکن کفر کے مسئلہ اور بڑا ہے. کفر میں اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے شرک بھی ایک سبب ہے.
ابھی اگلے مسئلے میں آپ لوگ کو اور سمجھ میں آئے گا کفر کے اقسام کیا ہے اور کفر کے اسباب کیا ہے. یعنی انسان کافر کب ہوتا ہے؟ اگر کوئی انسان کافر ہوتا ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ایک کے سبب تقریباً میں مختصر انداز سے جلدی ذکر کرتا ہوں. ایک سبب یہ ہے تکذیب کرنا. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. یعنی اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اللہ کے آیات کے تکذیب کرتا ہے. تکذیب کے مطلب یعنی انکار کرنا، جیسا کہ کفار مکہ کرتے تھے. کفار مکہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ نہیں یہ تو اللہ کے کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام. تو یہ تکذیب کرتے تھے. اللہ کے رسول کہتے تھے قیامت ہوگی تو تکذیب کرتے تھے کہ کہتے تھے نہیں قیامت نہیں ہوگی. تکذیب کرنے جھٹلانا، تو جھٹلانے کی وجہ سے انسان کافر ہوتا ہے. تو یہ ایک سبب یہ ہے. دوسرا سبب تکبر اور انکار کرنا. اگر کوئی انسان کسی چیز کو سمجھتا ہے کہ میں اس کو نہیں ماننا چاہتا، میں نہیں مانتا ہوں یا اس کو انکار کرتا ہوں تو وہ بھی کافر ہوتا ہے. جیسا کہ ابلیس کے بارے میں، ابلیس حقیقت میں اللہ کو مانتے تھے. ابلیس کبھی نہیں کہا کہ اللہ میرا معبود نہیں ہے یا اللہ کے لیے وہ کبھی یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی عبادت نہیں. وہ عبادت تو کرتے تھے فرشتوں کے ساتھ، نیک فرشتوں کے ساتھ ان کی رتبت تھی، قریب اللہ کے پاس تھے. لیکن اس نے ایک غلطی کی ہے. کیا غلطی کی ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب حکم دی کہ آپ حضرت آدم کے لیے سجدہ کرو تو اس نے کیا کی ہے؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دی. اگرچہ وہ جانتا ہے دل میں کہ ہمیں کرنا چاہیے اور اللہ کو یہی پسند ہے اور کرنے میں میری نجات ہے، لیکن ایک تکبر ہے. ایک دل میں بات آ گئی کہ میں کیسے کروں، اب نہیں کرنا چاہتا ہوں، میری عزت گھٹ جائے گی. یا حضرت حسد بھی ہوا، یعنی وہ دل میں جلن ہوئی کہ کیسے اللہ اس کو فوقیت دی ہے اور میری تخلیق پہلے ہوئی ہے، تو اس لیے ایک حسد کی، تکبر کی ہے، تو اس لیے کافر ہوا. فرعون کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. یعنی فرعون بھی مانتے تھے دل سے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. مکہ آج کل بہت سے کافر لوگ مانتے ہیں، لیکن ایک دل سے، یعنی ایک دل میں بات تو ہے حقیقت لیکن زبان سے انکار کرتے ہیں. ابو طالب جو اللہ کے رسول کے چچا تھے، وہ یقین کرتے تھے 100% کہ اللہ کا رسول سچا ہے، بلکہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں. حضرت ان کا اولاد حضرت علی حضرت جعفر کو حکم دینے کہ جاؤ اللہ کے رسول کے ساتھ. لیکن جب ان کی باری آئے تو کہتے عرب لوگ کیا کہیں گے کہ ایک معمر آدمی اور ایک شریف آدمی اپنے بھتیجے کے بات مانتا ہے، لوگ میرے پیچھے کیا کہیں گے، اس لیے میں ایمان نہیں لاؤں گا. تو وہ ایمان دل سے لایا، لیکن اب وہ اقرار نہیں کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے. اس کی وجہ سے وہ جہنمی بن گئے اور کافر بن گئے. کفر کبھی شک کی وجہ سے ہوتا ہے. انسان یقین کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ، یعنی کچھ باتیں ہوتی ہیں لیکن اللہ کے آیات پر یا اللہ کے احکام پر شک کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ انسان کافر ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی مومن یہ سوچتا ہے کہ جیسا کہ اللہ کی جو احکام ہے، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی جنت بنائی ہے، جہنم بھی لے جائیں گے لوگوں کو اور انبیاء کو بھیجا، اگر کوئی شک کرتا ہے ان باتوں پہ جو یقینی بات ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، کہتے ہیں یار مجھے اتنا 100% مجھے یقین نہیں ہو رہی کہ یہ باتیں صحیح ہیں. جیسا کہ بہت سے مسلمان ہیں کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ قصے کہانی ہم لوگ جب تک آنکھ سے نہیں دیکھی تو کیسے یقین کرے. اور قرآن ہو سکتا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ہو سکتا کفار مکہ جو شبہات ڈالتے تھے ہو سکتا صحیح ہے. تو کچھ مسلمان کے دل میں اس طرح شکوک آتی ہے. یہ شک اگر سے دل تک رہ گئی اور انسان اس کو دفع کرتا ختم کرتا ہے تو وہ کوئی عیب نہیں بلکہ اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی انسان شک دل میں آتا ہے اور پھر اس کو ظاہر کرتا ہے تو یہی مصیبت ہے. یعنی ہر مسلمان کے دل میں کچھ باتیں آتی ہیں کہ نہیں، کبھی کبھار شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم لوگ کے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم لوگ کوئی بھی اپنے زبان سے بتا بھی نہیں چاہتا ہے. ایسے خیالات آتی، بری خیالات آتی ہے ایمان اور مسائل اور اللہ اور قیامت اور جنت کے مسائل پہ کہ ہم لوگ زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. یعنی دل میں شیطان پیدا کرتا، ہم لوگ اس کو دفع کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول کو جب بتائے تو اللہ کے رسول پریشان تھے وہ لوگ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہی ایمان پکے یہ ایمان کی اصل علامت یہی ہے کہ دل میں کچھ وسوسہ آتا ہے
اور مومن کے ایمان کی وجہ سے اس کو ختم کرتا رہتا ہے، یعنی اس کی دفاع کرتا ہے اور رد کرتا ہے، تو ایمان کی نشانی ہے۔ ورنہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، کمزور ایمان ہے، دل میں بات آ گئے تو پک دیے، دل میں بات آ گئے تو لوگ سے کہنے لگتا ہے، تو یہ اگر انسان ظاہر کر دیے اور کہنے لگا اور شک ڈالتا رہتا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اور کفر پہ آ سکتا ہے۔ ایک سبب کفر کی یہ اعراض ہے۔ اعراض کے مطلب یعنی انسان یقین کرتا ہے کسی بات پہ، اللہ کے احکام پر، اللہ ایمان کے مسائل پر بالکل یقین ہے اور سب کچھ ہے، لیکن ایک تکبر نہیں، لیکن ایک یعنی وہ مکمل اعراض کرتا ہے، چاہتا نہیں کہ وہ اس پر عمل کرے، تکبر صرف نہیں کرتا۔ اعراض جیسے بہت سے مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہے، لیکن مکمل اسلام سے معرض ہے، مکمل اسلام سے اعراض کرتے ہیں، نہ کبھی نماز، نہ کبھی روزہ، نہ کبھی عمرہ، نہ کبھی حج۔ اگر کوئی اس کو دعوت دیتا کہ چلو آج مسجد میں تو فوراً بھاگ جاتا ہے، اگر روزے کے مہینہ آتا ہے تو دل میں اس سے خوشی نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی اس کو عمرہ یا حج کے لیے لے کے جاتا تو ہزار بہانہ لگاتا ہے، یعنی مکمل اس اور معاملات جب دنیا کے معاملات ہوتا ہے حلال و حرام کبھی نہیں سوچتا ہے، کہتے یار مسلمان لوگ کرتے ہیں ہم نہیں کریں گے، ہمارے تو میرا جو دل کہتا میں کروں گا۔ تو یہ جو شخص مکمل اسلام کے احکامات پر اعراض کرتا ہے، اعتراض نہیں، اعتراض فرق ہے، اعتراض یعنی وہ اس کو رد کرتا ہے، لیکن اعراض یہ کہ وہ اس کی طرف منہ نہیں رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے منہ موڑ کے کہیں اور چلے جاتا ہے، کام جہاں اسلام کے احکامات ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے منمانی کرتا ہے، یہ بھی کافر ہو سکتا ہے، یہ بھی کافر ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو میرے ذکر، میری یاد سے یعنی میری عبادت سے وہ اعراض کرتا ہے، کبھی توجہ نہیں کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے تنگ زندگی اللہ دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا ہم لوگ بھیجیں گے۔ پوچھے گا کہ اللہ ہمیں اندھا کیوں بھیجا گیا ہے، یعنی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہے گا کہ اللہ میری یعنی آج دنیا میں میری آنکھ بہت اچھی تھی، مجھے اندھا یہاں قیامت میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ تو جواب دے گا قال وَلِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ جواب دیں گے قال كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتِي فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اسی طرح ہم نے آپ کے پاس احکامات، آیات اور انبیاء بھیجا ہے، لیکن آپ نے اس میں اعراض کی، اس کی طرف اہمیت نہیں دی ہے، اسی لیے آپ چیخو چلاؤ، ہم لوگ آپ کی طرف اب قیامت کے دن یعنی کوئی بھی اہمیت نہیں دیں گے، تم چیخو چلاؤ، جہنم میں پڑے رہو گے، تمہاری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے جس طرح انسان اللہ کے آیات کے ساتھ دنیا میں کرتا ہے، توجہ نہیں کرتا ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا۔ یہ بھی ایک کفر ذکر کیا گیا، کفر کے اسباب، ایک تکذیب کرنا، ایک انکار کرنا اور تکبر کرنا، ایک شک کرنا اور ایک مکمل اعراض کرنا، اور ایک سبب یہ ہے نفاق کرنا۔ نفاق بھی کفر کے سبب ہے، جیسے کہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ نفاق یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اسلام سے نفرت کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات سے نفرت کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ وہ پکا مسلمان بنتا ہے۔ بہت سے مسلمان اس طرح ہے جو نام مسلمان ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے تو اسلام کے خلاف بات اٹھاتا ہے، تو یہ منافق اکبر ہے، یہ کافر ہے۔ اسی طرح شرک بھی کفر کے ایک سبب ہے۔ ایک کہتے کہ مسلمان ہوں میں کافر نہیں ہوں، لیکن شرک کرتا اللہ کے ساتھ، جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا، تو وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ ایک کفر کے سبب مذاق اڑانا، سخریہ کرنا، اسلام کے احکامات یا اللہ سبحانہ و تعالی یا اللہ کے رسول یا صحابہ کرام پر مذاق اڑانا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کفر ہے۔ اگرچہ کوئی کہتا ہے میں موحد ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن موقع ملا تو اللہ کے رسول پر مذاق اڑا دیے، تو وہ کفر کی بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی ایک کفر کے، یہ تو نہ تکذیب کر رہا ہے، نہ انکار کر رہا ہے، نہ اعراض کر رہا ہے، یہ تو صرف مذاق کر رہا ہے، اور یہ بھی کفر کے سبب ہے، جیسا کہ انشاءاللہ ردت کے احکام اور مسائل میں یہ ذکر کریں گے، اور اس کے لیے یہ انشاءاللہ خاص درس ہوگا۔ تو یہ کفر اکبر کے اقسام ہے، یہ جو ذکر کیا گیا کیا ہے؟ کفر اکبر کے اقسام ہے، اور کفر اکبر کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کب؟ فوراً نہیں، بلکہ اس پر حجت قائم کریں گے، اور یہ انشاءاللہ ردت کے مسائل 2 درس بعد انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یعنی اگر کوئی اس طرح کوئی استغفر اللہ کوئی مذاق میں کہہ دیا کہ یار نماز کیا ہے، نماز نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ کفر کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ کفر کی بات ہے، تو فوراً ہی کہے گا یار تم مرتد ہو گئے، چلو اس کو گردن مارو، نہیں، اس کو بلائیں گے، سمجھائیں گے کہ یار آپ یہ بات کیوں کہی۔ اگر وہ کہہ دیا یار میرا مقصد یہی تھا لیکن غلط فہمی آپ لوگ کر لیے، تو کہیں گے یار اس سے توبہ کرو،
بہت سے لوگ جیسا مذاق کر لیے، ہنسانے کے لیے کر دیے، لیکن جیسا کہ کوئی تنبیہ دیتا ہے فوراً توبہ کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، اسی لیے فوراً اس کو سمجھانا چاہیے۔ اگر پھر بھی کہتا نہیں میرا مقصد یہی ہے، تو پھر بھی اس سے توبہ کروائیں گے، پورا سمجھائیں گے، حجت قائم کریں، اس کے بعد یہ مسئلہ ہوگا۔ لیکن بنا حجت قائم کرے فوراً اس کو فتویٰ دے دے کہ قتل کر دو، ختم کر دو، یہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شروط ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آئے گا۔ یہ کفر اکبر ہے۔ کفر اصغر جو ہلکا کفر ہے، اور جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا کہ شرک اکبر اور شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر اور شرک کفر اکبر تقریباً قریب ہے، دونوں کبیرہ گناہ ہے، یعنی یہ کفر تک نہیں پہنچتا ہے، لیکن یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ کفر کے اس کو لقب دیا گیا ہے، لیکن مکمل انسان اسلام سے خارج نہیں، لیکن یہ سمجھو ایک باہر آ گئے، یعنی کفر سے اب قریب ہو گئے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے اور دوبارہ اس طرح غلطی نہیں کرتا ہے تو پیچھے بچا جاؤ، اس کو نہیں جاؤ پیچھے کا پیچھے مائع کا ایک چھوڑو یار، درس بند کر دیں، اچھا ہے۔ تو اس لیے یہاں جو مسئلہ ہے ذکر کہ کفر اصغر یہی ہے کہ انسان کو ایسا عمل کرے جو اسلام سے خارج انسان نہیں ہوتا ہے، لیکن کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول، کیوں اس کو کفر اصغر کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو کفر کہا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کو کفر کہا یا قرآن نے کفر کہا ہے، لیکن باقی تمام قواعد کے حساب سے یہ مکمل کافر انسان نہیں ہوتا، تو سمجھ ملتا ہے اس سے کہ یہ کفر اصغر ہے۔ تو اگر انسان اس سے توبہ کرتا ہے تو دوبارہ وہ مکمل ایمان کے دائرے پہ آ جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ وہ اعمال اس پر اصرار کرتا ہے اور مزید کرتا رہتا ہے تو وہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ تو کفر اصغر مثال بہت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال اس طرح ہے جس کو کفر کہا ہے۔ جیسا کہ مثال ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، جرم ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک کرنا اور کفر کے اعمال کرنا، جادو کرنا، کفر کرنا، شرک، سب جو کفریات ہیں سب سے نمبر 1 ہے۔ دوسرے نمبر پہ قتل آتا ہے، قتل کرنا یہ دوسرے جرم ہے اسلام میں۔ تیسرے جرم کیا ہے؟ زنا کرنا، یعنی فحاشی کرنا، علماء میں اس طرح تصنیف کی۔ چوتھے نمبر پہ شراب پینا، یہ سب سے اہم جرائم ہے اسلام میں، تو اسی لیے قتل کرنا ایک بڑا جرم ہے۔ یہ کفر اگرچہ وہ کفر نہیں ہے، لیکن کفر سے قریب انسان پہنچ جاتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا، تہمت لگانا، یہ فسق ہے۔ فسق کا مطلب ہے انسان اسلام کے تعلیمات کے مخالف بن جاتا ہے، کافر نہیں۔ وقتالہ کفر، اور مسلمان کے خلاف قتال، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، یعنی قتال کرنا، قتل کرنے کی ارادہ کرنا، یہ کفر ہے۔ تو کفر کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو کیا کافر ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن وہ کفر سے قریب ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے درجہ کفر ہے اسلام میں، شرک اور کفر، دوسرے رتبہ قتل ہے۔ انسان کفر سے قریب ہو جاتا ہے اگر وہ انسان، عموماً انسان جب قتل کرتا ہے، آپ دیکھو گے کچھ لوگ قتل کرتے ہیں تو فوراً افسوس کرتے ہیں، یار میں نے غلطی سے یا جلد بازی میں غصہ چڑھی تھی، یہ اس کی وجہ، اور کچھ لوگ قتل کرتے ہیں اور 1000 بہانہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس کو قتل کر دیا تو تھوڑی مسلمان ہے، اس کو قتل کرنا حلال ہے۔ تو اگر انسان سوچتا ہے کہ حرام چیز کو حلال سمجھتا ہے تو انسان مکمل اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ یا جیسے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کیوں قتل کر دی، تو اسلام کے احکامات میں کچھ مذاق اڑاتا ہے کہ جو کرنا ہے میرے ساتھ کر دو، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، تو یہ کفر کے سبب بن گئے۔ تو اس لیے انسان یعنی وہ کفر ایسے عمل کیا ہے جس کی وجہ سے وہ مکمل کافر بن سکتا ہے۔ تو کسی مسلمان کے خلاف لڑنا، قتال کرنا یہ کفر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احساس تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے دیکھو تم لوگ میرے بعد دوبارہ کافر مت بننا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے گردن مارو یا اس کے ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی مطلب نہیں کہ مکمل مرتد بن جاؤ گے۔ یہاں سے علماء کی مراد کہتے ہیں یعنی تم لوگ اتنا ہی بن جاؤ کہ ایک دوسرے کا قتل کرو اور کفر سے قریب ہو جاؤ۔ اسی طرح دوسری چیز جو کفر اصغر ہے اس کے جیسا کہ کفران النعمہ، کسی احسان کو انکار کرنا، اس کو بھی اللہ کے احسان ہے، کسی بندے کے احسان، اس کو بھی کفر کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، کہ اللہ ایک گاؤں اور ایک بستی کی مثال دی ہے جو مکمل امن و امان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، لیکن ان کا حال کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ،
اللہ کی نعمت کے یعنی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو کفر کی، یعنی اللہ کے احسان کو بھول گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یعنی شکر کرنے کے بجائے انکار کرنے لگے اور نعمت کو غلط استعمال کرنے لگے، تو اللہ فرماتے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اس لیے اس کے بدلے میں اللہ جوع، بھوک اور خوف کے سزا ان لوگ پر دی ہے۔ یعنی انسان کبھی کبھار نعمت میں رہتا ہے، خوشحالی پہ رہتا ہے، اور یہی نعمت کو غلط طریقے سے کماتا ہے، غلط طریقے میں استعمال کرتا ہے، تو جب اللہ ناراض ہوں گے تو اللہ سبحانہ اس کی خیریت نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ انسان جب اللہ کے ساتھ یہ شکر کرنے کے بجائے وہ کفر کر رہا ہے، کفر اکبر نہیں یعنی ناشکرانہ کر رہا ہے، تو یہ بھی کفر کہا گیا، تو اللہ کی دھمکی اور اللہ کے عذاب نازل ہوتا ہے۔ عورتوں کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں۔ لوگ نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں، کیا وہ کفر کرتی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یکفرن العشیر، یعنی وہ لوگ ہمیشہ احسان فراموش ہوتی ہے، اسی وجہ سے اللہ ان لوگ پر ناراض اور جہنم میں ڈال دیا۔ احسان فراموش مطلب یعنی شوہر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شوہر کتنا بھی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے یا باپ کتنا بھی احسان کرتا ہے اور اس کو سب کچھ دیتا ہے، ایک بار اگر کچھ کم ہو گئے تو بہت سی عورتیں کیا کہتی ہیں؟ کہتے میں نے آپ سے کبھی خیریت ہی نہیں دیکھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اتنا پورے احسان بھول گئے ایک غلطی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے اور جہنم میں ان لوگ کو ڈال دیتے ہیں، اور بہت سے مرد بھی اس طرح کرتے ہیں۔ آپ پوری زندگی ان کے ساتھ احسان کرو، ایک بار اگر ان سے آپ معافی مانگ لو کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ دیکھو وہ ناراض ہے، نہ آپ سے سلام کرتا ہے، نہ آپ کی خیریت لیتا ہے، بلکہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے برا بھلا کہتا ہے۔ کیوں؟ ایک غلطی سے اس طرح کرنے سے یہ اسی کو بھی کفر کہتے ہیں، لیکن یہ کفر اکبر نہیں ہے، یہ کفر اصغر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سزا دے گی، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح غیر اللہ پر قسم کھانا، اللہ کے رسول فرماتے من حلف بغیر اللہ فقد کفر، اور ایک روایت میں فقد اشرک، کہ اگر کوئی انسان غیر اللہ پر قسم کھاتا ہے تو اس نے شرک کی، اور ایک روایت میں اس نے کفر کی ہے۔ یعنی اصل قسم کھانا کس پر؟ اللہ پر، لیکن کوئی اگر باپ کی قسم کھاتا، ماں کی قسم، بیٹی کی قسم، دنیا کی قسم، کعبے کی قسم، تو یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ جو آپ کو سب کچھ دی ہے آپ اسی پر آپ قسم کھاؤ، اسی کا نام لے کر قسم کھاؤ، لیکن اس کو چھوڑ کر اور اس کے احسان سارے بھول کر تو کسی اور کی قسم کھاتے ہو کہ نام لے کر، تو یہ بھی کفر ہے، لیکن کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان جیسا کہ ماتم کرنا، عاشورہ تو ہے، اس میں ماتم کرنا، نیاحہ کے مطلب یعنی چیخ کے رونا یا گریبان پھاڑنا یا بال یا سینہ یا کچھ بھی پٹکنا، یہ بھی نیاحہ اس کو کہتے ہیں۔ آج کل جیسا کہ لوگ عاشورہ میں کریں گے، کل کریں گے، آج کریں گے، کل بہرحال کریں گے، آج یہاں کریں گے، اور کچھ ملک میں کل کریں گے، تو اس لیے یہ نیاحہ یہ بھی کفر کے عمل ہے۔ اور اسی طرح لوگ نسب اور حسد میں طعن لگانا، یہ بھی کفر کے کام ہے۔ آپ دیکھو گے بہت سے لوگ کیا ہے، ناراض ہوں گے تو فوراً کہتے ہیں یہ حرام کے بچہ ہے، بھئی یہ حلال کے بچہ ہے، ماں باپ ان کے معروف ہے، پھر آپ غصے میں کہتے ہیں حرام کے بچہ، تو یہ بھی کفر کے کام ہے۔ یا کوئی انسان کسی پر ناراض ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار تمہارے یہ باپ نہیں ہے، تمہارے باپ فلاں ہے، یا تمہارے خاندانی ہے کہ کوئی اور خاندان ہے، اس کے خاندان میں لعن کرنا، یہ بھی کفر کے عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، کہ دو ایسے لوگ ابھی تک موجود، اللہ کے رسول اپنے زمانے بتائے کہ لوگوں میں کے درمیان اس طرح دو برائیاں ہیں جو حقیقت میں وہ کفر ہے، یعنی کفر کے عمل ہے، اور کفر یعنی کفر اصغر کے اعمال میں سے کیا ہے؟ الطعن فی النسب، نسب میں طعن لگانا ہے، نسب حسب میں لوگوں کے ولدیت میں، والنیاحۃ علی المیت، اور میت پر نوحہ اور ماتم کرنا، یہ مسلم کی روایت حدیث صحیح ہے۔ تو اسی لیے نوحہ کرنا، حتیٰ کہ اپنے گھر میں اگر آپ کے گھر میں کسی کی وفات ہوئی ہے تو رونا ممنوع نہیں ہے، انسان رو سکتا ہے، آنسو بہا سکتا ہے، لیکن چلانا اور چیخنا، سر پٹکنا یا گریبان پھاڑنا یا جیسا کہ اور الٹی سیدھی باتیں کرنا، یہ حرام ہے اور یہ کفر کا عمل ہے جو کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں، کفر اصغر ہے۔ اسی طرح جمہور علماء کے نزدیک نہیں، یعنی کچھ اہل علم کے نزدیک نماز کو چھوڑنا، جمہور علماء کے نزدیک نماز کے چھوڑنا کفر اصغر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، یعنی ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فاصلہ ہے اور عہد ہے کیا ہے؟ نماز ہے۔
فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا ہے اس نے کفر کی ہے۔ اور دوسرے حدیث میں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کفر اور بندے کے درمیان نماز ہے، اور جو نماز یعنی چھوڑ دیتا تو کفر میں آ گئے۔ یہ کفر اصغر ہے کہ اکبر ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک، اکثر علماء کے نزدیک کہتے ہیں کفر اصغر مراد ہے، یعنی جو نماز چھوڑتا ہے نہیں پڑھتا ہے تو وہ کافر ہو گئے، لیکن کافر مکمل نہیں، یعنی کچھ کافر ہو گئے، یعنی کفر اصغر۔ اور امام احمد کے نزدیک نہیں، یہ کفر اکبر ہے، یعنی جو نماز چھوڑتا ہے مکمل چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کفر کے لفظ علماء میں اختلاف ہوا، کچھ علماء کہتے ہیں کفر اصغر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کفر اکبر ہے۔ لیکن صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ جو نماز مکمل چھوڑتا ہے، کبھی بھی اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتا ہے، اور اس کو بلانے کے باوجود پھر بھی نہیں جاتا ہے، نہ سجدہ کرتا ہے، تو وہ کفر اکبر کے مرتکب ہو جاتا ہے، مکمل اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو کبھی کبھار پڑھ لیتا ہے، جمعہ پڑھ لیتا ہے، یا کبھی بیچ میں کبھی ایک نماز کے لیے کوئی بلائے تو چلے گئے، تو اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن فاسق کو اس کو سزا دینا چاہیے۔ لیکن نماز کو چھوڑنا ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ انسان نہ سوچے کہ نہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کفر نہیں ہے، کفر اکبر نہیں ہے، یہ کفر اصغر نہیں ہے، یہ کفر اصغر ہے اس لیے میں چھوڑ سکتا نہیں۔ علماء دیکھیے فتویٰ، چاروں ائمہ کے فتویٰ کیا ہے؟ امام احمد کے نزدیک جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اس لیے اس کو قتل کرنا چاہیے۔ امام شافعی، امام مالک کہتے ہیں نہیں، وہ کافر نہیں ہے، لیکن وہ کبیرہ کے مرتکب ہے اور اس کی سزا قتل ہے، یعنی پھر بھی وہ کافر قتل کریں گے، مرتد نہیں ہوا، لیکن چونکہ وہ سزا ہے تو اس کو قتل کرنا چاہیے۔ جس طرح جو زانی، جو شادی شدہ تو اس کو سنسار سر کر کے اس کو قتل کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بھی نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہے، فاسق، فاجر اور منافق ہو سکتا ہے، یا کافر کفر اصغر ہے، لیکن اس کو قتل کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے آسان فتویٰ ان کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس کو جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو جیل میں رکھنا چاہیے پوری زندگی بھر، جب تک نماز نہیں پڑھتا اس کو نہیں نکالنا چاہیے۔ اور یہ اکثر میں مسئلہ ذکر کرنے کے بعد یہ سوال پوچھتا ہوں، اگر آج کل لوگوں کو حضرت امام ابو حنیفہ کے فتویٰ جاری کیا جائے تو زیادہ لوگ اندر ہوں گے کہ باہر ہوں گے؟ تو وہ یہی بات ہے۔ تو کفر امام ابو حنیفہ کم سے کم کا قتل مت کرو، اس کو زندگی بھر جیل، عمر قید جیل کر دو، لیکن جیل میں جانے کے بعد سارے لوگ نمازی بن جاتے ہیں۔ اب جیل میں چلے جاؤ، سب کی داڑھی بن جاتی ہے، سب نیک صالح بندے توبہ کرتے روتے ہیں، دیکھا میں نے خود دیکھا اپنے آنکھوں سے، اور وہی بندہ جیسے نکلتا ہے باہر پھر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو یہی انسان جائے وہاں توبہ۔ تو مین چیز یہ ہے کہ نماز کو چھوڑنا یہ بڑا جرم ہے، یہ زنا کرنے سے، چوری کرنے سے، قتل کرنے سے بھی بدتر ہے، یعنی اسی لیے انسان کبھی یہ جرم یہ نہ کرے۔ تو اسی لیے یہ بتایا گیا کہ یہ قسم، یہ کچھ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کفر کہا ہے، قرآن نے بھی کفر کہا، لیکن کفر سے مراد کیا ہے؟ اکبر نہیں، اصغر مراد ہے۔ اور کفر اکبر جو اقسام ذکر کیا گیا، تکذیب کرنا، اعراض کرنا، شک کرنا، مذاق اڑانا، یا شرک کرنا، یا نفاق کرنا، وہ شرک اکبر ہے۔ آخری مسئلہ اور اختتام کرتے ہیں کہ کفر اکبر اور اصغر میں کیا فرق ہے۔ دونوں میں بہت ہی فرق ہے، جیسا کہ شرک اصغر اور اکبر ذکر کیا گیا وہی بات ہے۔ یہ ایک فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کرنے والا شخص اگر اس پر اصرار کرتا، حجت قائم ہوتی تو مکمل اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے۔ یعنی مثال، اگر کوئی اللہ پر مذاق اڑاتا ہے اور حجت اس پر قائم ہوتی تو کیا وہ مسلمان رہ جاتا ہے؟ نہیں، مکمل کافر بن گئے۔ اور اگر کوئی کفر اصغر کرتا ہے، یعنی جیسا کہ غیر اللہ پر قسم کھا لی ہے، یا جیسا کہ ماتم کی ہے، تو کہ کسی میت پر وہ ماتم اور چیخنے لگے تو کہیں گے تم نے کبیرہ گناہ کی ہے، اسی کو کفر اصغر کہتے ہیں۔ یہ اسلام، یہ توبہ کرنا چاہیے اس سے، لیکن یہ انسان اس پر اگر اصرار بھی کرتا تو وہ کافر، اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ کفر اکبر کرنے والا شخص اس کا سارا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان نماز، روزہ، حج، بہت سارے عبادات کی ہے، لیکن کفر کی ہے اور اس پر حجت قائم ہو گئی، تو اس کا سارا معاملہ خراب، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگا۔ اور جو کفر اثر کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کرنے سے اور کفر اصغر کرنے سے وہ اس کا سارا عمل باقی ہے اور ختم نہیں ہوتے ہیں، اور اگر جہنم میں داخل ہوگا تو ہمیشہ کے لیے داخل نہیں ہوگا۔ یعنی کفر اصغر کرنے والے شخص، اس مطلب نہیں کہ جنت میں سیدھا جائیں گے،
بلکہ وہ کبیرہ گناہ اس نے کی تو جہنم کی مستحق ہے، کچھ دن جہنم میں رہے گا، اس کے بعد اللہ اس کو نکال کے جب وہ پاک صاف ہو جائے گا تو جہنم سے نکال کے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اسی طرح کفر اکبر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا خون اور مال حلال ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے آپ کو کافر اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا کفر کا عمل کرتا ہے اور اس پر مصر رہتا ہے تو اس کا مال اور خون حلال ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان کفر اصغر کرتا ہے تو حلال نہیں ہوتا ابھی تک وہ مسلمان ہے۔ اکثر مسلمان کفر اصغر کرتے ہیں، اکثر مسلمان یہ سارے عمل کرتے ہیں، اکثر مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ کافر نہیں کہیں گے اس کو، لیکن کہیں گے کہ اس نے کفر اصغر کی ہے۔ فرق ہے دونوں میں، اور یہ آخری فرق یہی ہے کہ کفر اکبر کرنے والے شخص مرتکب ہے، اس کو مسلمان کے قبرستان میں نہ دفن کریں گے، نہ اس کے لیے جنازہ پڑھیں گے، نہ اس کا میراث کوئی مسلمان لے سکتا ہے۔ یعنی ہندو کافر کفر اکبر ہے کہ اصغر ہے؟ جو ہندو ہے، عیسائی، یہودی کفر اکبر کے مرتکب ہے، یہ اگر مرتے ہیں، اگر جگہ نہیں تو کیا مسلمان کی قبر میں دفن کریں گے؟ نہیں دفن کر سکتے ہیں۔ اگر مرتا ہے تو اس کے جنازہ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ مسلمان اس کے غسل دیں گے نہ دیں گے، نہ تکفیر کریں گے، نہ کچھ بھی، وہ کافر ہے، وہ ان کے ذمہ دار ان کے گھر والے ہیں۔ اگر اس کا بیٹا مسلمان ہوا ہے، اس کا بیٹا یا اس کی بیوی مسلمان ہے مثال کے طور پر، تو اس کا وارث نہیں بنیں گے، کیونکہ مسلمان کافر کے وارث نہیں بنتا، نہ کافر مسلمان کے وارث بنتا ہے۔ البتہ کفر اصغر میں جو کفر اصغر کرتا ہے، جب نماز کبھی چھوڑتا ہے یا کبھی کفر اصغر کا ارتکاب کرتا ہے، شرک اصغر کا ارتکاب کرتا ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کو دفن کریں گے اور جنازہ تو پڑھیں گے، لیکن یعنی پھر بھی اگر حاکم مسلمین سزا کے طور پر نہیں پڑھنا چاہتا تو خود نہیں پڑھے، لیکن عوام لوگ پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قتل کرنا بتایا کہ کفر ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو قتل کرنا تو اور بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی بہت ہی بہادر تھا، لڑائی خوب کر رہا تھا اور سب تعریف کر رہے تھے، تو اس کے بعد اچانک کیا ہوا، وہ جب زخمی ہو گئے، کچھ زخمی ہو تو صبر نہیں کر پائے، تو اپنے نیزے لگا کے اور اس میں ٹیکا پورا مکمل لے لیا، اپنے آپ کو خودکشی کر لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے جنازہ نہیں پڑھوں گا، تو اللہ کے رسول نہیں پڑھے، لوگ پڑھے، اللہ کے رسول نہیں پڑھے، تو حاکم یا عالم یا بڑا انسان سزا کے طور پر کہہ سکتا کہ میں نہیں پڑھوں گا، تاکہ وہ ایسے لوگ نہ کرے کہ اچھا عالم انسان جب نہیں پڑھیں گے تو انسان ڈر جاتا ہے، لیکن لوگ عوام لوگ اور باقی صحابہ کرام پڑھی ہے، تو وہ مرتد نہیں ہوا، اپنے آپ کو قتل کیے، مرتد تو نہیں ہوا، وہ کفر اصغر اس نے کی تو اس نے اس کو تدفین کریں گے، لیکن کفر اکبر کرنے والے شخص یا مرتد ہونے والے شخص وہ کافروں کی طرح اس کے تدفین کریں گے اور اس کا سب کچھ حلال ہو جاتا ہے۔ یہ اہم مسائل تھے کفر کے متعلق۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے جمعے کو انشاءاللہ نفاق کے مسئلہ ذکر کریں گے کہ منافق کس کو کہتے ہیں، نفاق کے اقسام کیا ہے اور اس کے مسئلہ اعمال کیا ہے، انشاءاللہ یہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ کو کفر سے اور شرک سے اور تمام برائیوں سے ہم لوگ کو محفوظ رکھے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔